اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بندہ قرآن پاک کی یہ 2 صورتیں پڑھتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے اس کی قرات کی بدولت انعامات اور انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ قرآن انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف رہنمائی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن کا پڑھنا اس کی تلاوت انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں داخلے کی بشارت دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے انسان جنت کا اہل بنتا ہے اور جہنم سے نجات پاتا ہے انسان، اور قرآن پاک ہماری سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جو اس کی ہدایت کو اپناتے ہیں انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک پڑھنے سے انسان کو نہ صرف دنیا کی سکونت اور کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے عظیم انعامات اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت دیتا ہے، انسان کو روحانیت اور کو بلند کرتا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھے انشاءاللہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں خود آتی ہے۔ یہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص اور سورہ واقعہ۔ سورہ اخلاص اور سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اتنی دولت دیتا ہے کہ دنیا کی محتاجی سے، دنیا کی پریشانیوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز اس کی قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کی قدموں میں ہو، بن مانگے آپ کی ضروریات پوری ہوں، عزت، دولت اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہوں، تو آپ یہ 2 صورتیں لازمی پڑھیں۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کو معذر کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں یہ آیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت دے دیتا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح جس میں کہ جو سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے صرف 10 مرتبہ تو اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اسے غیب سے کھلاتا ہے، غیب سے آگے بڑھنے کی اس کو ہمت طاقت دیتا ہے۔ سورہ واقعہ کی کیا ہی باتیں، لازمی پڑھ کر سوئیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی سورت، اور ان کا تو یہی تھا کہ سب کے سینوں میں، سب کے دلوں میں یہ سورہ واقعہ محفوظ ہو۔ اور سورۃ اخلاص کے تو ان گنت معاملات ہیں، معجزے ہیں، غیب سے روٹی ہے۔ تو آپ سب خواتین اور مرد جو مجھے سن رہا ہے، سامعین اور مجھے دیکھنے والے ناظرین یا سننے والے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ سورہ واقعہ کو یا تو یاد کر لیں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ دونوں صورتیں ایک بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں کیونکہ وہ چھوٹی ہے، سورہ واقعہ ایک بار پڑھ تو اللہ غیب سے کھلاتا ہے، غیب سے پلاتا ہے۔ تو آپ اس عمل پہ لازمی اس عمل کریں اور اس کو شیئر کریں اور ویڈیو اور لائک کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی ایک بھی اس بات پہ چل پڑا تو وہ تو پھر آپ کے لیے بھی خیروں کے دروازے کھلوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی خیر کے دروازے کھولے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔